اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے درہ لے کے آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ غزوہ جو ہے 3 ہجری میں پیش آیا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، 3 ہجری میں جو ہے وہ غزوہ احد ہے۔ اور اس کے لیے کافروں نے بڑی زبردست تیاری کی ہوئی تھی، کیونکہ بدر میں انہوں نے اچھی خاصی چوٹ کھائی تھی اور قسمیں کھائی ہوئی تھی پھر اس کے بعد، اور انویسٹمنٹ جمع کی ہوئی تھی، اور شاعروں کو تیار کیا ہوا تھا، مجاہدوں اپنے جنگجوؤں کو تیار کیا ہوا تھا، اور اپنے ہر طبقے کو انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا اس جنگ کے لیے، جنگ احد کے لیے، بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو وہ اگلے ہی سال اپنی پوری تیاری کے ساتھ 100 گھوڑوں کا رسالہ ان کے ساتھ تھا، اور تلواریں اور زریں اور ہر چیز کے ساتھ مکمل تیاری کے ساتھ جو ہے وہ احد کے لیے آ چکے تھے۔ مسلمان جو ہے یہاں سے مشورہ کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھائی کس طریقے سے اس جنگ کو لڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم شہر میں ہی محصور ہوتے ہیں اور یہیں سے رہ کے دفاعی پوزیشن بناتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہم لڑتے ہیں۔ جبکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو مدینے میں منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی بھی اتفاق سے یہی رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ البتہ چند نوجوان جو صحابہ کرام تھے جن کے جذبے جو ہے وہ جہاد سے بہت معمور تھے اور وہ تھوڑا جذباتی ہو رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے شہر میں ہی بیٹھ کے لڑیں، آپ اجازت تو دیں، ہم شہر سے نکل کے لڑیں گے اور یہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی بات کو تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اندر، آپ نے جا کے زرہ پہنی، زرہ پہن کے آپ تیار ہوئے اور آپ جو ہے وہ احد کے لیے آپ نکلیں۔ تو پھر کسی نے ان نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو جو اللہ کے رسول چاہتے تھے آپ ویسا ہی کرتے، آپ جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ میں آئی یہ بات، تو وہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ چلیں اب آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیں، شہر کے اندر ہی رہ کے لڑ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ پلٹتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے ارادہ کر لیا، تیاری کر لی ہے، تو اب یہی ہوگا جو ہم نے ارادہ کیا۔ آپ سمجھیں کہ جمعے کا دن ہے یہ، اور جمعے کی نماز پڑھا کے ایک انصاری کا جنازہ بھی تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں سے نکل پڑے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں پہنچے تو کافر 2-3 دن سے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے میدان کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگی حوالے سے بڑی مہارت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا یہ جو دامن تھا کہ پیچھے جو ہے وہ پہاڑ ہو اور سامنے لشکر ہو، تو آپ نے وہ جگہ منتخب فرمائی۔ اور آج بھی اگر وہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی 2 لشکروں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا تو یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ جو جگہ اللہ کے رسول نے چنی تھی وہ بہترین جگہ تھی جنگی پوائنٹ آف ویو سے۔ یعنی پہلے کافر آ چکے تھے لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام جب وہاں پہنچے آپ نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا۔ ایک درے سے جگہ بن رہی تھی جہاں سے وہ گھوم کے آگے حملہ کر سکتے تھے، اس درے کو بند کرنے کے لیے 50 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کر دیے، اور آپ نے کہا کہ عبداللہ بن جبیر یہ آپ کی سربراہی میں ہیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم ہاریں، شکست کھائیں، فتح ہو، جو بھی ہو، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب کیا، اور پھر اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ بپا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں لشکر کو متعین کر رہے تھے وہ سارا ایک جملے میں اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، آپ مومنوں کو جنگ کے لیے، مورچوں کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہے تھے، مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ پاک خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کو مومنوں پر، اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ آ رہے تھے احد کے میدان کی طرف تو عبداللہ بن ابی منافق بھی اپنے جو ہے وہ 300 بندے لے کر آ رہا تھا، اور 700 اس کے علاوہ مسلمان تھے۔
تو اس نے عین احد کے قریب پہنچ کے کہا کہ بھائی میری رائے تو مانی نہیں گئی، نوجوانوں کی رائے میرے مقابلے میں ترجیح دی گئی، تو میں جہاں میری رائے نہیں مانی گئی میں وہاں کیوں بیٹھوں، کیوں جاؤں میں وہاں۔ اور اس کی نیت اصل میں بدنیتی اس کی یہ تھی کہ میں عین موقع پر جب پیچھے ہٹوں گا تو یہ لڑکھڑا جائیں گے، ان کے مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ واپس آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ جب پہلے ہی لشکر سامنے 3000 کا ہو، آپ کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، چیزیں بھی کم ہوں، پھر نفری بھی پہلے ہی کم ہو، پھر مزید 300 نکل جائے، تو ایسے موقع پر یہ 300 منافق تو الگ ہوئے ہی ہوئے، جو مدینے کے 2 اور قبیلے کے لوگ تھے، تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ایک کا تعلق خزرج سے تھا اور ایک کا تعلق اوس سے تھا، وہ بھی ڈگمگا گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی واپس جانا چاہیے، جب یہ سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہمیں بھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اب تو آگے نقصان کی صورت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ 2 قبیلے جب ڈگمگائے تو ان کو ساتھیوں نے سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جاؤ گے اور پیچھے ہٹ جانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، تو یہ ایک دم چوکنا ہو گئے اور یہ سنبھل گئے۔ اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ جب تم میں سے 2 گروہوں نے بزدلی کا ارادہ کر لیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے پر تیار ہو گئے تھے، واللہ ولیہما، اللہ ہی ان کا ولی ہے، ابھی ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، اللہ ہی ان کو سنبھالنے والا تھا، اللہ نے ہی ان کو سنبھالا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اچھا، اس موقع پر دیکھیں ان 2 گروہوں کا ذکر آ گیا جن سے غلطی ہوئی تھی، منافقوں کا ذکر نہیں آیا جو 300 چھوڑ کر گئے تھے۔ منافق تو ہے ہی نہیں اپنے میں سے نا، جو اپنے میں سے ہے ہی نہیں اس کو اگنور کرو، تم اس قابل ہی نہیں ہو تمہارا ذکر کرے۔ یہاں دیکھیں آپ آگے جا کے بالواسطہ ایک جگہ ذکر آئے گا، لیکن منافقوں کا اللہ نے کوئی ذکر، ہاں جن سے غلطی ہوئی ان کا ذکر کر دیا، اپنوں سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضے ہیں۔ تو یہ 2 قبیلے بعد میں کہا کرتے تھے ہم سے غلطی تو ہوئی، ہم شرمندہ ہیں، مگر ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آیت 122 میں فرمایا ہے واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی ہے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا، جب اللہ نے فرما دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ آیت نمبر 122 میں اس مرحلے کے مشکل پوائنٹ کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ کیا مومنوں پر آئی تھی۔ پھر اللہ پاک ان کو بدر یاد دلاتا ہے اس مرحلے پر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آیت نمبر 123، کہ اللہ نے تو تمہاری بدر میں بھی مدد فرمائی تھی، تم اس وقت بھی تو کمزور تھے، آج کمزور ہو تو کیا ہوا، اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ سے ڈرو تاکہ وہ تم جو ہے تمہارا شکر قبول کرے۔ اس تقول للمؤمنین، اور اس بدر کے مرحلے پر جب اے نبی آپ یاد ہے مومنوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ نبی وہ وقت یاد ہے نا، بدر کا میدان سجا تھا، کوئی ظاہری آسرا زیادہ نہیں تھا، اور آپ اپنے چاہنے والوں سے اور متبعین سے کہہ رہے تھے کہ بھئی گھبراؤ نہیں، اللہ پاک ہماری مدد کے لیے 3000 فرشتے ابھی اتار دے گا، اگر ضرورت پڑے گی آ جائیں گے فرشتے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ تو نبی نے تو حوصلہ دیا تھا اپنے ساتھ آنے والوں کو، لیکن نبی کا حوصلہ صرف تسلی نہیں ہوتی، وہ اس کا رب پہ یقین ہوتا ہے۔ نبی نے تو تسلی دی تھی، اللہ پاک نے واقعتاً فرشتے نازل فرمائے کہ بھئی نبی نے فرما دیا ہے، تو اس تسلی کو خدا نے بطور دعا کے لیا کہ میرے نبی نے یہ دعا کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ 3000 فرشتے نازل کیے ہوئے اترے ہوئے آئیں گے اور تمہاری مدد کو آئیں گے، پہنچیں گے، تو کیا وہ تمہیں کافی نہیں ہوں گے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو۔ دیکھیں 2 چیزیں لازمی ہیں، صبر اور تقوی، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو نا، بدر میں یہی 2 چیزیں چاہیے تھی نا، تقوی کے بغیر آدمی جم نہیں سکتا، دل میں جب دل ہی مضبوط نہیں ہے، دل میں تقوی ہی نہیں ہے، اللہ کا یقین ہی نہیں ہے، تو آپ آئیں گے کیسے؟ اور آ گئے ہیں
تو اب مشکل آئے گی تو صبر کیسے کریں گے؟ تو تقویٰ اور صبر، اور یہ انہوں نے کیا، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر تم صبر اور تقویٰ کرو گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر ایسا ہو گیا کہ کافروں نے اچانک حملہ کر دیا، بھئی 1000 آدمی پل پڑے 300 لوگوں پہ ایک دم، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اللہ فرماتا ہے يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 3000 نہیں، اب اللہ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا جو نشان زدہ ہے، نشان لگے ہوئے ان فرشتوں پر۔ ویسے تو آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کا لشکر کتنا بڑا ہے، مگر یہ جو بدر والے فرشتے ہیں یہ بدر والے صحابہ کی طرح نمایاں ہیں، ان کی اوپر شان بلند ہے وہاں، مصومین۔ تو 5000 فرشتے اللہ نے نازل کی۔ اس سے پتہ چلا کہ بدر والے فرشتے بڑے افضل ہیں، اور ساتھ ہی یہ پتہ چلا کہ یہ صحابہ بڑے تقوی والے تھے، صبر والے تھے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، تبھی اللہ نے بدر میں 5000 فرشتے نازل فرمائے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔